پاکستان ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہے۔ عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کو چھوڑ کر براہ راست آرمی چیف کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار دیا ہے۔ پرانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے کمبل کے ساتھ نواز شریف کی جو کمبل پریڈ کی تھی، اب وہ کمبل نئی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ کور کمانڈر لاہور کے گھر اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملوں اور جلاؤ گھیراؤ کے بعد عمران خان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ اس کو زخمی نظام سے رستے خون کی بو آ رہی ہیں۔ اپنی گرفتاری اور اس کے بعد کے جلاؤ گھیراؤ کا آرمی چیف کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرانا اور کیا معنی رکھتا ہے؟ چلو کوئی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے والا پیدا ہوا، مگر اس سیاسی پیدائش کی آئینی، قانونی اور شرعی حیثیت پر سوال ہیں۔ آئین کے ساتھ اجتماعی بلااتکار کے نتیجے میں ہونے والی اس سیاسی پیدائش کا معاملہ اب پیچھے رہتا دکھائی دے رہا ہے۔ آئین سے اس اجتماعی زیادتی کو بھول جانا اب ہماری موجودہ قیادت کا گناہ بنتا جا رہا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پچھلے 7 سال کے گناہوں کی سزا پورے نظام کو مل رہی ہے۔ بے عزت ہو کر مگر پوری پینشن اور مراعات کے ساتھ ریٹائر ہونے والی اسٹیبلشمنٹ کے ان دونوں نالائق سائنسدانوں نے جو وائرس اپنی لیبارٹری میں تیار کیا تھا، اس وبا کی شکار زندہ لاشوں کے ہجوم کے آگے اسٹیبلشمنٹ کی دیواریں لرز رہی ہیں۔ جنرل باجوہ کے طفیلیوں اور جنرل فیض کے بنائے گئے متوازی خفیہ نیٹ ورک کے لوگ بھرپور انداز میں اپنے ہی ادارے میں گھس بیٹھیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت کو گرانے واسطے سیاسی انجینئرنگ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ کی مشین خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس مشین کے کچھ کل پرزوں نے بغاوت کر رکھی ہے، جن کو نکالا تو گیا ہے، مگر ان کو عبرتناک مثال بنانا شاید ابھی ممکن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے ایک بے قابو وائرس کا سامنا تھا، اور اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی صورت میں ایک نئی قسم کے وائرس نے بھی ہمارے نظام کو جکڑ لیا ہے۔ اس نئے وائرس نے پوری عدلیہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جس رفتار سے عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے تھے، اسی رفتار سے اب عدلیہ عمران خان کو بار بار صادق اور امین قرار دے رہی ہے۔ اس حکومت کی لائی گئی نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طوفانی انداز سے سماعت شروع کی تھی، وہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کو NRO قرار دینے والے عمران خان اور ان کے ہمنوا چیف جسٹس اب اس کیس میں لمبی تان کر سو گئے ہیں، کیونکہ اب خود عمران خان القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں انہی نیب ترامیم کا سہارا لے رہے ہیں، اور چیف جسٹس کو بھی نیب ترامیم کیس میں اب فیصلے کی جلدی نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ چیف جسٹس اپنے چند ہمنوا ججوں کے علاوہ مختلف سوچ رکھنے والے ججوں کو بھی بھرپور انداز میں استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان کی عدالتی احاطے سے گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر توازن کا تاثر دینے کے لیے غیر متعلقہ چیزوں پر تو عمران خان کی باز پرس کرتے رہے، مگر پھر عمران خان کی غیر معمولی اور VIP انداز میں ججوں کے راستے آمد کے باوجود ان کی رہائی میں استعمال بھی ہوئے۔ اتنے واضح اور شاندار استقبال کے بعد ہائی کورٹ نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، یعنی ہجوم سے جان بچاؤ اور خان کو جتنی ضمانتیں چاہیے دے دو۔ جنرل فیض کے فارم میں پرورش پانے والی نظام انصاف کی ان چمگادڑوں نے اپنی بقا کے لیے آئین کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لینا ہے، جبکہ خون کے آخری قطرے تک آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھا رکھا تھا۔ اب پیر کے دن بھی 2 پیروں کے بیچ مقابلہ ہے، ایک طرف ڈنڈا پیر اور دوسری طرف پیرنی صاحبہ۔ ساری گھر والیاں باقاعدہ پیر تو نہیں ہوتی، مگر کچھ شوہر یا داماد حضرات رن مرید یا ساس مرید ضرور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی نظریں اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب بھی لگی ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی اس نظر ثانی درخواست کو پیر کے دن سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، جس میں پنجاب میں گزر گئے 14 مئی کو الیکشن کرانے متعلق سپریم کورٹ کا حکم چیلنج کیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رن مرید اور ساس مرید ڈنڈا پیر سے مقابلے میں کس حد تک جائیں گے۔ اندیشہ ہے کہ چیف جسٹس پیر کے دن وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس حکومت کو کچھ مہلت دے کر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی الیکشن کے لیے کوئی تاریخ منوا لیں تو بعد از ریٹائرمنٹ ایوان صدر کی سیٹ تو پکی لگتی ہے۔ چیف جسٹس بندیال نے تحریک انصاف کی الیکشن مہم کو پہلے ہی بھرپور انداز میں چلا رکھا ہے۔ اب پیر کے دن سپریم کورٹ کی طرف سے کسی بھی عمران دارانہ فیصلے سے نپٹنے کے لیے PDM نے بھی جو مردانہ وار دھرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے صاف لگ رہا ہے کہ حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر فریقین یعنی حکومت اور تحریک انصاف کو نوٹس دے کے کارروائی آگے بڑھانے کی بجائے معاملہ توہین عدالت کی طرف گیا تو ایک ہنگامہ ہو سکتا ہے۔
ہنگامے سے مراد یلغار ہرگز نہیں، بلکہ توہین عدالت میں کارروائی کی صورت میں پہلے تو سپریم کورٹ ججوں کے راستے بند ہو سکتے ہیں، جن کو کھلوانے کے لیے ججوں کا قلم کافی نہ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ حکومت شارع دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے یا ڈی چوک پر اس کے راستے میں دھرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، جبکہ تحریک انصاف کو یہ اجازت نہیں ملی تھی، اور سپریم کورٹ نے بھی حکومت کے متعین کردہ سری نگر ہائی وے پر تحریک انصاف کو دھرنا کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس کا اپنی مرضی کے بینچ تشکیل دینے کے لیے آئینی اختیار کا دعویٰ ہے، اسی طرح دھرنے کی جگہ کا تعین کرنے کا اختیار بھی صرف حکومت کا ہے، چیف جسٹس کا نہیں۔ اس معاملے میں حکومت اور انتظامیہ ماسٹر آف دا روسٹر ہے۔ دوسری طرف اگر چیف جسٹس بندیال نے توہین عدالت کا معاملہ اپنے من پسند ججوں کے سامنے لگا لیا تو پھر سپریم کورٹ کے دوسرے گروپ کے ججز حضرات بھی اس معاملے میں کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں۔ دو مختلف بینچوں کے احکامات کی آئینی حیثیت کا تعین ہونے تک یہ فیصلہ کہ کس حکم پر عمل ہونا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی، خاص طور پہ جب شارع دستور پر عوام کا ہجوم موجود ہوگا جس کے خلاف فوج کسی قسم کی کارروائی کرنے سے بجا طور پہ گریز کرے گی۔ وفاق میں 13 اگست کو آئینی طور پہ نگران حکومت نے آ جانا ہے اور عمران خان وائرس کی نئی قسم 16 ستمبر کو اپنا اثر کھو دے گی۔ اس وقت تک انتظار کے علاوہ بظاہر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تاہم چیف جسٹس نے اگر اس سے پہلے زور زبردستی کی، جس کا امکان زیادہ ہے، تو پھر ان کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ٹائیگر فورس کو ہی کہا جا سکے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے تحفظ کے نام پہ کیا عمران خان بھی ایک اور لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور ضروری نہیں کہ وہ شارع دستور کی طرف آئیں، وہ مال روڈ راولپنڈی کے لیے بھی کال دے سکتے ہیں۔ ان کے حوصلے تو عدالتی مریدین کے فیصلوں نے پہلے ہی بڑھا دیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی علامت عمارتوں پر حالیہ حملوں اور جلاؤ گھیراؤ پر فوری، ٹھوس اور نظر آنے والی کارروائی نہ ہونے کے باعث وائرس زدہ عناصر کے حوصلے پہلے ہی بلند ہیں۔ بعد میں کسی قسم کی ایسی کارروائی کے کیے جانے میں بہت تاخیر ہو چکی ہوگی۔ پہلے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل فیض کے جرائم پر ریاست کی مجرمانہ خاموشی نے ہمیں یہاں تک تو پہنچا دیا ہے، اب اس سے آگے فوجی تنصیبات پر حملوں اور ان کے دفاع میں سنگین غفلت پر مزید خاموشی دشمن ممالک اور عناصر کو مداخلت کے بھرپور موقع فراہم کریں گی۔ باجوہ، فیض اور خان کی باقیات تیزی سے آئین کے 3 ستونوں پارلیمنٹ، حکومت اور عدلیہ کے متوازی ایک نئی ریاست قائم کر رہے ہیں۔ اس غیر آئینی متوازی ریاست میں عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض کی باقیات خود کو حکومت اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود کو عدلیہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسے میں وکلا برادری کو اب پہلی بار اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف نکلنا پڑے گا، اور حکومت اور اس کے ماتحت اداروں کو اپنی صفوں سے چن چن کر عمران دار عناصر کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ جو کام آج ہو سکتے ہیں وہ کل نہیں ہو پائیں گے۔ اگر پارلیمنٹ کا قانون وجود میں آنے سے پہلے معطل کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو کسی بھی جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی ضمانت دی جا سکتی ہے، تو پھر حکومت اور ادارے کسی بھی بغاوت سے پہلے ہر ممکن اقدامات کرنے کے مجاز ہیں۔ طاقت کے بل پر چلنے والے اداروں کی طاقت ان کی بر وقت اور مؤثر کارروائی میں ہوتی ہے، نہ کہ غیر مؤثر تاخیر سے اٹھائے گئے اقدامات میں۔ یہ ادارے اپنے اندرونی مجرموں کو عبرت کا نشان بنا کر ہی اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے کاموں کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت 16 ستمبر تک انتظار کرے گی، اور پھر کیا صدارتی الیکشن موجودہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہو سکیں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا پی ڈی ایم 126 دن کا دھرنا دے پائے گی؟ اس دھرنے میں کھانا کون پہنچائے گا؟ چیف جسٹس کو استعفیٰ دینے کے لیے پیغام کون دے گا؟ اور کیا خدا نخواستہ اس دھرنے کا اختتام بھی آرمی پبلک اسکول جیسے کسی بڑے سانحے کے ساتھ ہوگا؟ مطیع اللہ جان، MJ TV۔